ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ واللہ اگر مجھے یقین بھی ہو جائے کہ مجھے یہاں کے جانور نوچ کھائیں گے، پھر بھی میں رسول اللہ کے حکم کے مطابق اسامہ کے لشکر کو بھیج دوں گا۔ جو کام رسول اللہ نے شروع کیا ہے میں اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی عمر۔ یہ ایگزیکٹ جملہ ابو بکر صدیق کو بولا گیا تھا کہ اگر آرمی چلی گئی، سمجھ لیں کہ پاکستان آرمی کے چیف صاحب اگر آرمی چلی گئی تو پیچھے پاکستانیوں کو کیا ہوگا؟ کیسے بھائی، کیا آپ کا یہ کیس نہیں ہے کہ اگر آرمی چلی گئی تو پاکستانی؟ اب محمد علی مرزا کا یہ کیس نہیں ہے کہ پاکستان آرمی چلی گئی تو پریگمیٹک نہیں پاکستان تباہ ہو جائے گا؟ اس کا جواب کیا آپ کو پتہ چل جائے گا، لسٹ کیا بتائی تھی۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر یہ لشکر چلا گیا اور پیچھے سے سارے غیر مسلم ہو گئے، مرتد ہو گئے اور مدینے پہ حملہ کر دیا اور مدینے میں امہات المومنین کو بچانے کے لیے عرب میں کوئی نہ بچا، اور مدینے کے کتے امہات المومنین کے کپڑے اپنے منہ سے کھینچ کے ان کو گھروں سے نکال رہے ہو، اور ایک بھی مسلمان مرد مدینے میں نہ ہوا جو ان کو بچا سکے، تب بھی یہ لشکر اسامہ کا جائے گا۔ یہ بتائیں، یہ پریگمیٹک سولوشن تھا ابو بکر صدیق کا؟ Tell me this is pragmatic. This is a pragmatic session that he took to all those pragmatism chasers جو ان کو لیکچر دے رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، سارا عرب جو ہے نا غیر مسلم ہونے والا ہے، ہو چکا آدھے سے زیادہ، اور تم لشکر بھیج رہے ہو، کیا پتہ ہم پہ حملہ ہو جائے۔ یہ ایگزیکٹ جملے ہیں جو اس وقت مرزا صاحب بھی، غامدی صاحب بھی، اینڈ مسلمانوں کے انٹلیکچوئل لبرلز بھی، اور جو آپ جسے کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیا پہ جو چینل بیٹھے ہیں سیکولرز، وہ بھی یہ بول رہے ہیں پاکستان کی اگر آرمی چلی گئی تو پرخچے اڑ جائیں گے ہمارے۔ یا بالکل اڑ جائیں گے، پرخچے اڑ جائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا نا، ابو بکر صدیق کا آنسر یہ ہے کہ اگر پرخچے اڑ جائیں اور مدینہ کے کتے امہات المومنین کے کپڑے اپنے منہ سے کھینچ کے ان کو گھروں سے کھینچ رہے ہوں، اور ایک بھی پاکستانی نہ بچے ہماری ماؤں بہنوں کو بچانے کے لیے، ایک بھی مگر وہاں پہ جو فرض ہوا ہے، اللہ کی کتاب میں جو فرض ہوا ہے وہ پورا نہ کیا، تو ہماری مائیں بہنیں آخرت میں ہمیں آگ میں جلتی ہوئی کہہ رہی ہوں گی کہ بے شرم، تیری وجہ سے، تیری لیک آف ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے، تیرے قرآن پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے، آج بتا تیرا پریگمیٹزم کدھر ہے؟ آج بچا کے دکھا مجھے جہنم کی آگ سے، ادھر سے نکال، پریگمیٹکلی نکال کے دکھا مجھے جہنم سے۔ تو قرآن پہ ایمان نہیں لایا اور تو ان وسائل پہ ایمان لے آیا جن وسائل کو تو چاٹتا پھرتا تھا۔ But the reason حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ denied ان کی بات کہ جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیزگنیٹ کیا کہ اس نے جانا ہے، اس کو ابوبکر نہیں روکے گا، کچھ بھی نقصان ہو جائے۔ Is that applicable in پاکستان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان آرمی سے کہا ہے کہ تم نے فلسطین جانا ہی جانا ہے، therefore انہوں نے جانا ہی جانا ہے، and there's a clear disconnect in that۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ڈیپیوٹ کر دیا ہوا تھا۔ obviously آپ کی بات ٹھیک کی ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر باقی کے صحابہ کو بھی پتا تھا۔ وہ اسٹل کہہ رہے تھے کہ بھیا پریگمیٹکلی ناؤ از ناٹ دا رائٹ ٹائم، بھیجنا ضرور۔ آپ کی اس بات کو اگر میں فیس ویلیو پہ مان لوں تو آپ باقی کے صحابہ کو ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے؟ جی ان کو بھی پتا تھا، وہ کیوں روک رہے تھے پھر؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا یہاں پہ تو کاؤنٹر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بچوں کو کلیئرٹی کے ساتھ پتا ہو، مگر میں یہ آنسر نہیں دینا چاہ رہا ہوں، بیکاز وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ غور سے سمجھیں، انسان، آدمی یا عورتیں، غیر مسلم ہوں یا مسلمان، وہ ادھر سے پکاریں کہ ربنا اخرجنا من قریۃ الظالم اہلها، ہمیں اس بستی سے نکال، تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم کیوں نہیں جا رہے؟ یہ اللہ کا ڈائریکٹ حکم ہے۔ آپ ادھر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو ڈیپیوٹ کر دیا ہوا ہے، ادھر اللہ نے ہمیں ڈیپیوٹ کر دیا ہوا ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ سے کہا نا، پاکستانی عورتوں کی کو لاہور اور اسلام آباد کی گلی کے کتے بھی ان کے کپڑے منہ سے کھینچ کے باہر نکال رہے ہوں، تو قرآن کی آیت ہمیں پوری کرنی چاہیے تھی۔ یہ میں ابو بکر صدیق کی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ اتنے بری سچویشن میں مسلمان تھے جو اس وقت ہم 30 کروڑ ہیں، وہ 30,000 تھے۔ ہمارے پاس وہ والے جہاز ہیں جس کی وجہ سے اس وقت ہر میم بنی ہوئی ہے کہ ہمارے جہازوں نے ان کے رافیل کیسے تباہ کیے ہیں، ان کے رافیل تباہ ہو جاتے ہیں، مگر فلسطینی جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بغیر کفنوں کے، اپنے ہاتھوں سے قبریں کھود کے، بغیر کسی کدال کے بچے دفنا رہے ادھر بیٹھ کے۔ ہم یہاں پہ رافیل مار کے، کوئی جڈے کاڑے کے، ہمارے بڑے تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔